انتہائی مختصر ہے اور نماز عصر کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ میں سب سے پہلے علماء کمیٹی کراچی کے ذمہ داران حافظ احمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا حماد مدنی صاحب، بھائی مزمل صاحب، مولانا تاج انفی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے 2 دن کے مختصر سے وقت میں ان حضرات سے اور آپ سے ملاقاتیں کر کے آج کے اس خوبصورت اس آل پارٹیز کانفرنس کو سجایا ہے۔ اس خوبصورت آل پارٹیز کانفرنس کے کرنے پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ جتنے حضرات جماعتوں کے ذمہ داران یہاں تشریف لائے ہیں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے حوصلوں اور جذبوں اور آپ کے ہونے والی ایمانی گفتگو کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آج کے ہمارے اجتماع میں جو چیز آپ نے دیکھی، وہ جو ویڈیوز دکھائی گئی، میں تمام چہروں پر میری نظریں تھی، ہر چہرے میں انتہائی جو ہے وہ غصہ تھا۔ ہماری تو 35 سالہ تاریخ میں روزانہ ایسے واقعات ہیں، اور اس پر کتنے مصائب و علام سے ہم گزریں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ ہماری قیادت کی اور قائد اول کی یہ بڑی خواہش تھی کہ اصحاب رسول کے عنوان پر تمام مکاتب فکر ایک پلیٹ فارم پر آئیں۔ ایک بات ضرور ہے کہ جو چیزیں ہم کتابوں میں دکھاتے تھے اور کہی جاتی تھی اور لوگ کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں، یہ تخریب کار ہیں، یہ شدت پسند ہیں، یعنی پچھلے سال یہ ہوا کہ 3 دن مسلسل کراچی کی سڑکوں پر مدح صحابہ ہوتی رہی۔ ابھی ربیع الاول آنے والا ہے، سب اپنے اپنے جلسے کریں گے، سیرت کے حوالے سے، میلاد کے حوالے سے اپنے جلسے ہوں گے۔ وہ جتنے بھی جلسے کریں، ان میلاد کے جلسوں میں، سیرت کے جلسوں میں جہاں عنوان وہاں ہو، وہاں ساتھ ساتھ ایک مدح صحابہ کا عنوان بھی ہو، اور مدح صحابہ کے عنوان کے ساتھ اس کو خاص کرتے ہیں کہ یہ گفتگو لازم اس میں شریک ہو، اور اس میں بھی ہم کوشش کریں کہ دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کو بھی ہم اس میں بلائیں۔ حضرت قاضی نورانی سب کو پتہ ہے کہ ہم نے گزشتہ سال جتنے ربیع الاول میں پروگرام کیے ہم نے انہیں بلایا۔ مزمل صدیقی صاحب اس بات کی گواہ ہیں کہ جتنے پروگرام ہم نے کیے ہم نے انہیں بھی بلایا، اور وہ بھی آئے اور انہوں نے آ کر جو اس میں شرکت کی اور گفتگو کی، اس کا بھی اچھا میسج جاتا ہے۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ ساری چیزیں کریں، اور انشاءاللہ ہمارے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی بریلوی مکتب فکر ہمارے اسٹیج پہ آتا ہے تو ہمارے لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ ماحول بن گیا ہے۔ کوئی اہل حدیث آتا ہے تو اہل خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس بات کے یہ بھی گواہ ہیں، اور حضرت بھی گواہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، اور اگر یہ حضرات اپنی بات بھی وہاں کرتے ہیں اس کو بھی خوشی سے سنتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اس موقع پر ہم نے ہر بات سننی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہم بنا لیں تحریک مدح صحابہ یا مدح صحابہ کمیٹی، اس میں کراچی کمیٹی کے لوگ بھی ہوں، یعنی دیوبندیت کی طرف سے بریلوی حضرات بھی ہوں، اہل حدیث حضرات بھی ہوں، اور ان کی جتنی جماعتیں ہیں ان جماعتوں کا ایک ایک فرد اس میں شامل ہو کر یہ ایک کمیٹی بنا دی جائے، اور وہ کمیٹی جو ہے ان تمام مراحل کو لے کر چلے۔ جلسے کرنے ہیں، جلوس کرنے ہیں، کانفرنسیں کرنی ہیں، احتجاج کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، اس پر ہی حضرات اپنی مشاورت کریں اور مشاورت کر کے اسے چلائیں۔ یہ ایک کمیٹی ایسی ہو جس میں علماء کمیٹی ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، اس میں صحابہ کا نام ضرور آنا چاہیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ صحابہ کرام کے عنوان پہ یہ کمیٹی بنی ہے۔ اس کا نام آپ مدح صحابہ رکھ سکتے ہیں، تحریک صحابہ رکھ سکتے ہیں، کمیٹی رکھ سکتے ہیں، یا مدح صحابہ تحریک رکھ سکتے ہیں۔ اس کے عنوان سے آج کے اعلامیے میں یہ بات بھی جانی چاہیے کہ ایک مدح صحابہ تحریک کا بھی اعلان ہو گیا ہے، اس میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہوگی۔ یہ 2 کمیٹیاں یہ والی ہو گئی۔ اور ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں یہ سب اپنی اپنی پارٹیوں کے ذمہ دار تو ضرور ہیں، لیکن یہ مرکزی قیادت میں نہیں آتے۔ ہم اپنی اپنی مرکزی قیادت کو اس بات پر قائل کریں کہ یہ عنوان کوئی خاص کسی ایک طبقے کے ساتھ۔ چہلم کا جلوس آ رہا ہے، کوئی مسئلہ چہلم کا جلوس آ رہا ہے، ہم نے یہ طے کر لیا کہ عزاداری کا دفاع عزاداری سے کریں گے، اور جب ہم عزاداری کا دفاع عزاداری سے کرنا آئیں گے تو پاکستان کی کوئی سڑک، کوئی شارع، کوئی گلی ایسی نہیں ہوگی جس کو ہم امام بارگاہ نہ بنا دیں۔ پھر ہم کریں گے کاٹو FIR، اور کہہ رہا ہوں ریاست کو، حکومت کو، اگر ماتم حسین کرنا، مجلس کرنا، سبیل لگانا جرم ہے قانون کی نظر میں خدا کی قسم میڈیا کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں، جب تک ہماری سانس میں سانس باقی ہے یہ جرم ہم کرتے رہیں گے۔ عزاداری میری موت و حیات کا مسئلہ ہے۔ اگر اس ملک میں کوئی یزید کو رضی اللہ بنانا چاہتا ہے تو خوشی سے یزید کو رضی اللہ کہے،
ہماری نظر میں یزید لانتی ہے، ہماری یزید نظر کے اندر شمر لانتی ہے، ہماری نظر میں عمر سعد لانتی ہے، ہماری نظر میں حرملہ لانتی ہے، اور وہ سب لانتی ہیں کہ جنہوں نے کربلا کی زمین کو ہموار کیا اور جنہوں نے کربلا میں خون حسین سے اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ ہم کل بھی لعنت بھیجتے تھے، آج بھی لعنت بھیجتے، اور ہمارا بچہ بچہ لعنت بھیجتا رہے گا، اس لیے کہ یزید صرف ہمارا مجرم نہیں ہے۔ اہل سنت کے متدین کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو یزید کو تسلیم کرتا ہو، کوئی کربلا کے اندر جو قاتل حسین ہے ان کو تسلیم کرتا ہو، کوئی سنی عالم، کوئی سنی مفتی ایسا نہیں ہے کہ جو یزید کو کہتا ہو کہ یزید رضی اللہ ہے۔ چند لوگ پیدا ہوئے ہیں کرائے کے لوگ، جن کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ ملک کے اندر اس طرح کی فضا پیدا کرے۔ ہم جس کو لعنتی یزید کو کہتے تھے کہتے رہیں گے، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، اور اپنے عقیدے سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 10,000 نہیں 10 لاکھ آدمی نکال لو، پورے پاکستان کو جام کر دو، پورے پاکستان کی دیوانوں کو میرے نام سے کالا کر دو، تشیع کے نام سے، ہم عقیدت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ پھر اس ملک کا جو اشر ہوگا اس کے ذمہ دار تم جانو، ریاست جانے۔ ہم نے تو اپنا پیغام دے دیا، ہم ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء کو روکنے کے لیے بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ناکام کوششیں۔ ان کوششوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ نتیجہ ہے۔ اب یہ ریاست کر رہی ہو، یہ حکومت کر رہی ہو، یہ جو بھی کر رہا ہے، یہ ناکام کوششیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے، نہ کوئی حاصل ہوگا، سوائے اس کے کہ تم ملک کو تباہی کے دانے پہ لے جا کر کھڑا کر دو، اور کچھ نہیں ہوگا۔ ماضی کے اندر 1 لاکھ آدمی اس ملک میں مارا گیا، دہشت گردی کی بھیڑ چڑھ گیا۔ اس ملک کے اندر ہر مکتب فکر کے لوگوں کو مارا گیا، ان کے لاشیں اٹھائے گا، اور سب سے زیادہ اس ملک میں زیادتی میرے ساتھ ہوئی، بسوں سے اتار کر قومی شناختی کارڈ دے کر میرے لوگوں کو مارا گیا، مجلسوں میں دھماکے، سانہ عاشور ہوا، اربعین ہوا، سب کچھ ہوا اس ملک میں اندر۔ تو کیا تشیع ختم ہو گئی؟ کیا میں ختم ہو گیا؟ کیا میری قوم ختم ہو گئی؟ عزاداری بند ہو گئی؟ مجلس بند ہو گئی؟ تو ریاست کو کہتا ہوں ناکام کوششیں، کچھ نہیں ہونے والا اس ملک میں۔ میں اس ملک میں جس طرح جی رہا ہوں اسی طرح میری اولادیں بھی جیئیں گی، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل اس ملک کی فضا کو تم خراب کر رہے ہو۔ تم نے پاکستان کا اعلامیہ بنایا، اعلامیہ پاکستان بنایا، اور سارے ملک کے لوگوں کو سر جوڑ کر بٹھایا، اور اس اعلامیہ پاکستان کی میٹنگ میں بھی موجود تھا۔ میں نے پہلے دن تمہیں کہا تھا کہ جس راستے پہ تم جا رہے ہو یہ راستہ غلط ہے، پہلے ظالم اور مظلوم کو الگ کرو، قاتل اور مقتول کو الگ کرو، اور ان لوگوں کو الگ کرو جنہوں نے اس ملک میں فتوے دیے تکفیری لوگوں کو، کہ جن لوگوں نے کسی کے مسلک کے خلاف فتوے دیے، توہین کی، اور پھر ملک کو دہشت گردی کی طرف دھکیلا گیا، لیکن میری بات کو اس وقت سنا نہیں گیا، اور کہا کہ ہم کر رہے ہیں کوشش، اور آج پھر اسی بند گلی میں آ کر کھڑے ہو گئے ہو۔ پھر کون لوگ ہیں جو اس کا بٹن سوئچ کرتے ہیں تکفیریوں کا پھر آن کر دیتے؟ کون لوگ ہیں؟ میں ریاستی اداروں کے پاس بھی جا کر بیٹھتا ہوں، حکومتی اداروں کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، اور ایک ہی سوال کرتا ہوں، کون ہے بھائی اس ملک کے ماحول کو خراب کرنے والا؟ آزاداری میرا آئینی حق ہے، میرا قانونی حق ہے، میرا بنیادی حق ہے۔ پاکستان میں اگر کہا جائے شیعہ سنی کی بات، شیعہ سنی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ملی یکجہتی کونسل کے اندر بیٹھا ہوں، میں متحدہ مجلس انبل کے اندر بیٹھا ہوں، میں اس کا حصہ ہوں۔ میں تمام مسالک کے لوگوں کے مدارس میں جاتا ہوں، ان کے اکابرین سے ملتا ہوں، ان سے بات چیت ہوتی ہے، اور ان کا بڑا مثبت رول ہے۔ پچھلے سال جو اس ملک کے اندر فضا خراب کی گئی، وہاں اہل سنت کے متدین علماء کرام نے، ذمہ داروں نے بڑا مثبت رول ادا کیا، اور اس ملک کی فضا کو بہتر کیا، اور آج بھی وہ ان کی کوشش ہے کہ اس ملک کی فضا کو بہتر کریں۔ وہ تو سب ہمارے ساتھ ہے۔ کون لوگ ہیں جو اس ملک کی فضا خراب کریں؟ ریاست نہیں جانتی؟ میں تو ریاست سے سوال کروں گا، ریاست ذمہ دار ہے اس ملک کی امن و امان کے قیام کی، ریاست ذمہ دار ہے لوگوں کے جان مال کی تحفظ کی۔ یہ فضا بنائی جا رہی ہے، ہمیں خوف نہیں ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں جن کی FIR کاٹی اٹھا کے لے جاؤ، ایک دفعہ کسی کو گرفتار کرو تو صحیح۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم بزدل لوگ ہیں؟ ہم FIR سے ڈرنے والے لوگ ہیں؟ ہم FIR کٹوانے کی وجہ سے مجلسیں بند کر دیں گے، جلوس بند کر دیں گے، ہم باہر نہیں نکلیں گے؟ وہ پتہ نہیں کسی احمقوں کی دنیا میں رہتے ہو اگر تم یہ سمجھتے ہو۔ ہم نے اس ملک میں بم دھماکوں کا حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا، فیس کیا، دہشت گردی کو فیس کیا، ایک مجلس بند نہیں ہونے دی ہم نے۔ تم نے دیکھ لیا سانہ عاشور میں بم بلاسٹ کر کر، خود کا حملہ کر کر، کہ تم نے 5 لاکھ کے آدمی میں دھماکہ کیا، 15 لاکھ عزادار موجود تھا۔ ہم 1 انچ بھی عزاداری سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم 1 لاکھ بندہ اور قتل کرا دیں گے، اپنے بچے قربان کر دیں گے۔ مجلس سے، ماتم سے، جلوس سے، سبیل سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ تشیع کا موقف ہے جو ریاست کو ہم دے رہے ہیں۔ ریاست اپنی ذمہ داری ادا کرے، اپنے فریضے کو ادا کرے۔ اور یہ جو بات جہاں تک رہی علماء پہ FIR کاٹنا، یہ کمزور باتیں بھائی، کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ FIR کا ہمیں فکر نہیں ہے۔ ہم تو ابھی تک خاموش بیٹھے کہ ملک کی فضا خراب نہ ہو۔ اگر ہم نے سٹینڈ اٹھایا نا،
اگر ہم نے کسی لائے عمل کا اعلان کیا جس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، آج یہ چوتھا پانچواں اجلاس ہے، ہم جائزہ لے رہے ہیں، ہم پہنچیں گے کسی نتیجے پر، ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں، نہ ہمیں کوئی جلدی ہے، نہ ہمیں کوئی پریشانی ہے، نہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے۔ تو ایک مجلس کر رہا ہے بندہ اپنے گھر کے اندر، اس نے اشرا کیا، شرم آنی چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ 10 مجلسوں پہ 10 FIR کاٹی ہے تم نے، اتنے نامرد ہو گئے ہو، اتنے بزدل ہو گئے ہو کہ عزاداری FIR سے رک جائے گی۔ کیا ہوا پنجاب کے اندر؟ تم نے کیا گرفتار بھاول نگر کے دہشت گردوں کو، اب تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی، اب تک حقائق نہیں بتائے گئے۔ یہ کراچی میں سبیلوں پہ حملے ہوئے، حیدرآباد میں کس نے توہین کی؟ ہم نے کی توہین؟ میں چیلنج کرتا ہوں میڈیا کے ذریعے، لاؤ کہیں تشیعوں نے کسی کی توہین کی ہو۔ تم زبردستی کے مقدمات چند ٹولوں کے ذریعے پریشر ڈال کے تھانے کے SHO کے پر FIR، ہم نے پریشر ڈالنا شروع کیا نا تو ساری مجلسیں پھر ہمارے تھانوں کے باہر ہوں گی، پھر دیکھتے ہیں کتنی FIR کٹے گی۔ یہ پیار محبت سے ابھی تک پیغام دے رہے ہیں، دیکھیے اس معاملے کو روک لیجئے، ہم نہیں چاہتے ان ایام کے اندر الجھنا، ہم چاہتے ہیں مجلس عزاداری سکون سے ہماری چلتی رہے، ہم نہ تصادم چاہتے ہیں نہ لڑائی چاہتے ہیں۔ بھائی پیغام دے رہے ان مسئلوں کو سمجھا سکتے ہو، سلجھا سکتے ہو تو اچھی بات ہے، نہیں ہوا تو بھائی ہم بھی اسی ملک میں 1473 سال سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے مخالف بھی 73 سال سے زندگی گزار رہے ہیں، وہ مخالف جو کر سکتے تھے کر لیا، اور ہم نے بھی اس ملک میں ثابت کیا کہ ہم عزاداری کو 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں، تو ہم اس ملک میں رہیں گے۔ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، یہ تکفیریوں کا ٹولہ ہے، یہ گروہ ہے جو یہ سارے کام کرتا گھوم رہا ہے۔ یہ تکفیری وہ ہے کہ جو ریاست کے بڑے بڑے ادارے جن کو ڈکلیئر کر چکے ہیں، ماضی میں انہوں نے ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا، ریاستی لوگوں کو نشانہ بنایا، عوام کو نشانہ بنایا، یہ وہ دہشت گردوں کا ٹولہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگلی بات مختصر انشاءاللہ، ہماری اسلامک لائر فورم کا 7 نکاتی ایجنڈا ہے جو میں علماء کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، تبرہ بازی پر مبنی نام نہاد اذان جس میں 3 ٹائم پر اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و خلیفۃ بلا فصل علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کہا جاتا ہے، یہ اذان کل دہشت گردی پہ مبنی ہے۔ ہماری ہائی کورٹ لاہور نے PLD 1976 میں یہ تحریر کیا ہے کہ اصلی کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، شیعہ جو بگاڑ کے کرتے ہیں یہ خلاف قانون ہے۔ اب اس کو بنیاد بنا کر انشاءاللہ ہم وفاقی شرعی عدالت جائیں گے کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و خلیفۃ بلا فصل والی اذان ہے، یہ دہشت گردی پہ مبنی ہے اور پاکستان کے آئین کے خلاف ہے اور لاہور ہائی کورٹ لاہور کے آرڈر کے خلاف۔ آگے بڑی اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ جو عزاداری کے نام پر تعزیہ اور گھوڑے کے جلوس ہیں، اسلحہ بردار، خنجر بردار، زنجیر بردار اور سنگلی بردار جلوس، ان کو ہم انشاءاللہ بذریعہ عدالت ہائے غیر قانونی قرار دلوائیں گے۔ قانون اس میں کیا ہے اورنگزیب فاروقی صاحب؟ قانون یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب کا بندہ دوسرے مذہب کے اکثریتی آبادی میں اپنی مذہبی روایت ادا نہیں کر سکتا۔ ہمارا چیلنج ہے پورے ملک میں شیعوں کے جتنے جلوس ہیں یہ غیر قانونی ہیں اور اہل سنت والجماعت کی اکثریتی آبادی میں جاتے، ان کو انشاءاللہ ہم چیلنج کریں گے عدالت ہائے کے ذریعے اور کہیں گے کہ یہ ثابت کریں کہ یہ شیعہ اکثریتی آبادی میں جاتے، پھر آ کر صحابہ کرام کو بکواس کرتے ہیں جیسے دہشت گردی پیدا ہوتی ہے۔ اس پر بھی حضرات توجہ فرمائیں، آج تک اس کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ انشاءاللہ ہم علامہ محمد احمد حسینوی دامت برکاتہم کی سربراہی میں اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ پورے ملک میں یہ جو تبرہ بازوں پر FIR ہوتی ہیں، سرکاری FIR خاص طور پر، اس میں سرکاری ہی گواہ ہوتے ہیں اور پیسے دے کر ان کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے کافی FIRs کی پیروی کی ہے، کئی سال سے الحمدللہ تبرہ باز جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور ہائی کورٹس تک ان کی ضمانتیں نہیں ہوئی۔ میری درخواست علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب سے یہ ہوگی اور علامہ رب نواز صاحب سے اور باقی حضرات سے کہ جیسے FIR چاہے انتظامیہ درج کرے یا آپ درج کرائیں، اس کی پیروی کریں۔ اگر پیروی نہیں ہوگی تو یہ لوگ تبرہ باز ہیں، سفارشیں رکھتے ہیں اور یہ بری ہو کر
دوبارہ بکواس کریں گے، تو لہذا اس کی 100% پیروی ضروری ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، گستاخ صحابہ کی سزا چاہے 25 سال ہو جائے، یہ قرآن و سنت کے منافی ہے، اس کی سزا موت ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں حضرات کمیٹی بنائیں اور اس پر سوچیں کہ میں نے قرآن و سنت کا حوالہ دیا ہے اور اس کے بعد آئین کا بھی میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ پورے ملک میں اسلامک لائر فورم کے یونٹ کھولیں گے اور ہمارے وکلاء انشاءاللہ ان FIRs کی پیروی کریں گے اور ان ظالموں کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اگلی بات جو میں کرنے والا ہوں، آخری، لاسٹ ناٹ لیسٹ، لاسٹ کیا ہے؟ پورے ملک میں گستاخان صحابہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے گستاخوں کا سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا جائے۔ بہت اچھا۔ حیرانی کی بات ہے، یہاں باتیں کچھ کر کے جاتے ہیں، وہاں باتیں کچھ کرتے ہیں معاشرے کے اندر۔ میں آپ حضرات کو درخواست کرتا ہوں، کل ہم نے اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ گستاخان اہل بیت یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی شادیوں میں ہم کیوں جاتے ہیں؟ ان کے جنازوں میں ہم کیوں جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یار میری نسبی ماں کو کوئی بکواس کرے، اس کا تو میں گردن اتارنے کو تیار ہوتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کسی کی ماں نہیں۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ جتنے حضرات میری بات سن رہے ہیں، اس بات کو آگے پھیلائیں، علماء سینہ بہ سینہ پھیلائیں۔ یہ تبلیغی جماعت کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، لاکھوں کے بندے آتے ہیں، ان کا کوئی اشتہار نہیں ہوتا، سینہ بہ سینہ ہم